السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ چین کے صدر شی جی پنگ اپنے دوست ببلو سے ملنے شمالی کوریا کے دورے پر ہیں۔ موجودہ جیو پولیٹکس میں یہ دورہ بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ببلو نے میزائل پیداوار اور ہتھیاروں کی پیداوار دگنی کرنے کا حکم دیا۔ آپ جانتی ہیں کہ شمالی کوریا کے چین کے ساتھ ساتھ روس اور ایران کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اور چاروں ممالک دفاعی شعبے میں ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں۔ چینی صدر شی جی پنگ کا یہ دورہ خطے کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال، بالخصوص روس اور شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے فوجی تعلقات اور امریکہ کے ساتھ سفارتی جنگ کے تناظر میں انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ چین جاپان کی بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیوں اور امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان کے درمیان بننے والے سہ فریقی دفاعی اتحاد کو اپنے خلاف سمجھتا ہے۔ شی جی پنگ شمالی کوریا کے ساتھ مل کر خطے میں امریکی بلاک کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بیجنگ کے پاس بھی مضبوط متبادل اتحادی موجود ہے۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ یوکرین جنگ کے بعد سے روس اور شمالی کوریا کے درمیان فوجی و دفاعی تعاون بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، یہاں تک کہ شمالی کوریا نے روس کی مدد کے لیے فوجی بھی بھیجے ہیں جو یوکرین میں لڑ رہے ہیں۔ چین نہیں چاہتا کہ شمالی کوریا پر اس کا اثر و رسوخ ختم ہو، اس لیے شی جی پنگ شمالی کوریا پر اپنا سیاسی اور اقتصادی اثر برقرار رکھنے کے لیے یہ دورہ کر رہے ہیں۔ اس دورے کے بڑے اچھے اس خطے پر اثرات مرتب ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے امریکہ، ایران، اسرائیل اور لبنان کے گرد گھومتی ہوئی حالیہ سفارتی اور عسکری کشمکش نے مشرق وسطیٰ کی سیاست کو ایک نئے اور غیر یقینی مرحلے میں داخل کر دیا۔ بظاہر خطے میں جنگ اور مذاکرات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن پس پردہ ہونے والی سرگرمیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں پورے خطے کا اسٹریٹجک نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ مختلف ذرائع سے سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات جاری ہیں اور ان مذاکرات میں پاکستان ایک اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ بعض مبصرین کا دعویٰ ہے کہ یہ بات چیت کافی آگے بڑھ چکی ہے اور فریقین کسی ممکنہ معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ آج صدر ٹرمپ نے بھی یہی بات کی ہے کہ 1 یا 2 دن میں معاہدہ ہو جائے گا۔ اسی تناظر میں امریکی دفاعی انٹیلیجنس ادارے کی ایک رپورٹ نے نئی بحث چھیڑ دی ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل نے امریکی انتظامیہ کے بعض اہم عہدیداروں کی نگرانی اور جاسوسی کرنی شروع کر دی ہے۔ اگرچہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاسوسی کا معاملہ کوئی نئی بات نہیں، لیکن اس بار اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ سرگرمیاں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب واشنگٹن اور تہران کے درمیان حساس مذاکرات جاری ہیں۔ یہ اسرائیل کا امریکہ پر عدم اعتماد ہے۔ اسرائیلی قیادت کو خدشہ ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ ایسا معاہدہ کر سکتا ہے جو اسرائیلی مفادات کے خلاف ہو، اسی لیے وہ مذاکرات کی تفصیلات جاننے کی کوشش کر رہا ہے اور اثر انداز ہونا چاہتا ہے۔ اس صورتحال نے یہ تاثر بھی پیدا کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو لبنان میں فوجی کارروائی کو تیز کر کے ممکنہ سفارتی پیش رفت اور اس معاہدے کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ ان کے ناقدین کا کہنا ہے کہ بیروت پر حالیہ حملوں کا مقصد صرف عسکری اہداف کو نشانہ بنانا نہیں تھا، بلکہ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ سمجھوتے معاہدے کو سبوتاژ کرنا بھی تھا۔ اگر ایسا معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں پورے مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن تبدیل ہو سکتا ہے اور اسرائیل خود کو تنہا ایک نئے چیلنج کے سامنے کھڑا پا سکتا ہے جہاں امریکہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ایران نے بھی حالیہ دنوں میں اپنی حکمت عملی میں نمایاں تبدیلی کے اشارے دیے ہیں۔ تہران کے بعد اعلیٰ حکام نے اعلان کیا کہ اب ایران صرف اپنے خلاف براہ راست حملے کا انتظار نہیں کرے گا کہ اس پر حملہ ہو، بلکہ اپنے اتحادیوں کے خلاف کارروائی کو بھی اپنے خلاف حملہ تصور کرے گا۔ اس نئی حکمت عملی کے مطابق مزاحمتی محور کے کسی بھی حصے پر حملہ پورے خطے میں رد عمل کو جنم دے سکتا ہے۔ یہ اعلان اس بات کا اشارہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایران اب دفاعی کے بجائے اپنا دفاع کرنے کے بجائے زیادہ فعال اور پیشگی حملوں کی پالیسی اختیار کرنے کی تیاری کر چکا ہے۔ دوسری جانب بڑک باز بلکہ رنگ باز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک پیچیدہ صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ ایران کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا یعنی بس سمجھوتا ہو جائے جو امریکی مفاد میں ہو تاکہ خطے میں کشیدگی کم ہو سکے، جبکہ دوسری طرف اسرائیل کی قیادت مسلسل فوجی دباؤ بڑھا رہی ہے۔ بعض سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ اگر ٹرمپ اسرائیل کو قابو میں نہ رکھ سکے تو ان کی سفارتی کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں۔
امریکہ کے اندر بھی یہ بحث جاری کہ آیا واشنگٹن کی مشرق وسطی پالیسی امریکی مفادات کے مطابق ہے یا اسرائیلی ترجیحات کے تابع ہے، یعنی جو اسرائیل چاہتا ہے وہ ہو رہا ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ایران اپنی بنیادی شرائط سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ تہران کا مطالبہ ہے کہ اقتصادی پابندیاں ختم کی جائیں، منجمد مالی اثاثے جو اس کے ہیں وہ بحال کیے جائیں، لبنان اور فلسطین میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں فوری روکی جائیں، اور خلیج کے اہم بحری راستوں پر آبنہ ہرمز پر ایران کے جائز مفادات کو تسلیم کیا جائے۔ خطے میں ایک اور اہم پیش رفت چین اور روس کے بڑھتے ہوئے کردار کی صورت میں سامنے آ رہی ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا دعویٰ ہے کہ پاکستان صرف ایک ثالث نہیں بلکہ در حقیقت چین اور روس کی وسیع تر سفارتی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مشرق وسطیٰ میں ایک ایسا علاقائی سلامتی نظام تشکیل دینا ہے جس میں مصر، ترکیہ، ایران، پاکستان اور ممکنہ طور پر سعودی عرب بھی شامل ہوں۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا آلریڈی ایک معاہدہ موجود بھی ہے۔ اگر ایسا اتحاد وجود میں آتا ہے تو یہ خطے کی سیاسی اور عسکری ساخت میں ایک بڑی تبدیلی ثابت ہو سکتا ہے۔ قطر بھی اس معاہدے میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ سعودی عرب کے حالیہ رویے نے بھی مبصرین کی توجہ حاصل کی ہے۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف کارروائیوں میں سعودی فضائی حدود استعمال نہ ہونے کی اطلاعات کو بعض حلقے اس بات کی علامت قرار دے رہے ہیں کہ سعودی عرب اب خطے میں ایک زیادہ آزاد اور متوازن پالیسی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات کی نسبتاً خاموشی کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ وہ ایران کے ساتھ اب جنگ یا تنازع نہیں چاہتا، ایسا لگ رہا ہے اس وقت۔ اس تمام منظرنامے میں اسرائیل کی داخلی سیاست بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ نیتن یاہو کو اپنے سیاسی مستقبل اور حکومتی اطاعت کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل سخت موقف اختیار کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کے مخالفین اور اتحادی دونوں کسی بھی قسم کی نرمی کو کمزوری قرار دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ کہ لبنان میں جنگی کارروائیاں صرف علاقائی سلامتی کا معاملہ نہیں بلکہ اسرائیل کی داخلی سیاست سے بھی گہرا تعلق رکھتی ہے۔ ٹرمپ نے تو انہیں پیشکش کی ہے کہ اگر نیتن یاہو کو جب گرفتار کیا جائے حکومت کے خاتمے کے لیے وہ امریکہ میں سیاسی پناہ کے لیے آ سکتے ہیں۔ ٹرمپ کے حالیہ عوامی بیانات اور میڈیا کے ساتھ ان کے تلخ جملوں کے تبادلوں نے بھی ان کی سیاسی مشکلات کو نمایاں کیا ہے۔ صدر ٹرمپ شدید دباؤ کا شکار ہے۔ انہیں بیک وقت ایران، اسرائیل، کانگریس اور امریکی عوام کو مطمئن رکھنے کی کوشش کرنا پڑ رہی ہے۔ یہی وجہ کہ ان کے بیانات میں بعض اوقات تضاد اور غیر معمولی سختی اور عجیب و غریب رویہ دکھائی دیتا ہے۔ ایران کے بارے میں امریکی دعوے کو اس کی جو ہے ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایران کی فوجی صلاحیتیں ہم نے تباہ کر دی ہیں۔ خود امریکی میڈیا جو ہے اسے جھوٹ اور مبالغہ آرائی قرار دے رہا ہے صدر ٹرمپ کے دعوے کو۔ اگر ایران واقعی اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے تو مسلسل جوابی کارروائیاں کرنے اور اپنے علاقائی اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے کی صلاحیت نہ رکھتا۔ حالیہ واقعات سے کم یہ ضرور ثابت ہو گیا کہ ایران اب بھی خطے کی اہم اور مؤثر طاقت ہے جسے نظر انداز کرنا آسانی اور اسرائیل کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ ایک ایسے نازک موڑ پر کھڑا ہے جہاں جنگ اور سفارت کاری ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اگر امریکہ اور ایران اسرائیل کسی سمجھوتے تک پہنچ جاتے ہیں تو خطے میں استحکام آ سکتا ہے، لیکن اگر موجودہ کشیدگی مزید بڑھی تو یہ بحران نہ صرف لبنان اور فلسطین بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ آنے والے چند ہفتے اس بات کا تعین کریں گے کہ خطہ ایک نئے سیاسی معاہدے کی طرف بڑھتا ہے یا ایک اور طویل اور تباہ کن تصادم کی جانب۔